اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے. میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ ہم لوگوں کو اس نازک ترین زمانے میں ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. سامعین گرامی ضرور آمین کہیے گا اگر آپ کی طبیعتوں پہ بار نہ ہو تو. بار الہ تجھے واسطہ آج کی رات کا ہم لوگوں کو اس نازک ترین دور میں کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما. آخری دعا منگوا رہا ہوں آخری صف تک کا موالی جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہر بندہ آمین کہے اور ثواب میں شریک ہو جائے. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے. تکلیف نہ سمجھیں تو ایسے جلدی سے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھولیے اور ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے. ماشاءاللہ مجمع کافی ہے اور صلوات کی آواز ضرورت سے زیادہ دھیمی ہے. تکلیف نہ سمجھیں تو ایک جشن والی صلوات تلاوت فرمائیے. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ پیچھے والوں کی بھی اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا. میری مخدومہ اپنی بارگاہ عظمت پر ہمیں قبول و منظور فرمائے. صورتحال آپ تمام موالیان دیکھ سکتے ہیں. آپ میری دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کی دیکھ سکتا ہوں. میرے خیال سے آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں اور میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں جو ہمیں دیکھنے سے لگ رہا ہے. جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں بلکہ مجھ سے پہلے ہی پڑھ کے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. ان اچھا پڑھنے والوں کی فہرست میں حاضری کے طور پہ چھوٹا سا نام بالکل اسی طریقے سے لکھوانا ہے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا. مصر کا بازار سجا ہوا تھا اور خریداران حضرت یوسف کی قطار میں ایک ضعیفہ ایک بڑھیا آئی تھی اور اپنا نام درج کروا کر چلی گئی تھی. بس اسی طریقے سے مجھے بھی مختصر سے مختصر اپنا نام درج کروانا ہے لیکن صورتحال یہاں ذرا سی مختلف ہے کیونکہ وہ مصر کا بازار تھا یہ علی کے بیٹے کا دربار. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ ہے بھیا موڈ ہے جشن سننے کا تو میں پڑھتا ہوں ورنہ یا علی کرے. میرا آیا ہو گیا یہاں پہ. آپ سے زیادہ باخدا میں تھکا ہوں. تیسرا ہفتہ ہے میں بیماری کی زد میں ہوں. اگر آپ کا تھوڑا سا ارادہ ہو تو میں 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھ سے 2-4 شعر سنیے اور میں آپ سوچ رہے ہوں گے اور چلا جاؤں گا. سامعین گرامی پورے اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان. بس یہ پہلا جملہ پڑھ کے چیک کرتے ہیں کہ آپ کتنا سننا چاہتے ہیں. باخدا اتنا پڑھنا ہے بلکہ آپ کے سننے سے بھی کم پڑھنا ہے. طبیعت ہی نہیں ہے. واحد مہینہ ہے یہ شعبان کا مہینہ جس پورے مہینے میں میرے مولا علی کے گھر میں غم کوئی نہیں اور منکر کے صحن میں خوشی کوئی نہیں.
میرے بھائیو ادھر مجھے دیکھو بھائی, وہ اسکرین پہ میں ہوں, یہاں پہ بھی میں اصلی کھڑا ہوں بھائی, وہ میرا بھی عکس ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ اپنے ہاتھ کھولیے ذرا سے, آپ بھی اپنے ہاتھوں کو کھولیے. میرا بھائی جائیں, جا کے ریسٹ کریں, یہ بڑی قیمتی جگہ ہے اور 3 شعبان کی رات ہے. میرے مولا حسین آئے ہیں, اور میرے مولا حسین آ گئے ہیں. پتہ نہیں آپ کی پریشانی کیوں نہیں ختم ہو رہی. آپ صرف اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیے, میں اور آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا, صرف مسکرانا ہے میری بار. باقیوں کو داد دینی ہے, میری بار صرف مسکرانا ہے, اور فرنٹ پہ بیٹھ کے بالخصوص مسکرانا ہے. مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں ہے اور دشمن کے صحن میں خوشی کوئی نہیں ہے. اب آخری صف تک کے موالی کے لیے میں جملہ دوبارہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی مسکراہٹیں نظر آئیں. میں 2-4 ایسے شعر پڑھ کے آپ کو سلام کروں. صرف مجھے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ چاہیے, اور مسکراہٹ بھی اس لیے مانگ رہا ہوں میرے بھائی, جس طریقے سے باخدا مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے, یا جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ یہ کالی رات ہے, باخدا مجھے اس جملے پر بھی اسی طریقے سے یقین ہے. صرف آپ کی مسکراہٹ کے لیے مانگ رہا ہوں, جس سے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے. یہ دوسری بات سنو, میں شعر کے قریب آ گیا. مجھے ہر چہرہ صرف مسکراتا ہوا نظر آئے. جو اپنے روتے سوتوں کا غم کرنے آیا وہ باہر چلا جائے. جس کے اندر کوئی خوشی ہے کہ آج مالکوں کے ہاں بڑی خوشی ہے اور نوکر کچھ مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں, وہ صرف چہروں پہ مسکراہٹ لے آئے. جیسے اس خدا کے ہونے پہ یقین ہے, ویسے ہی باخدا اس جملے پہ یقین ہے. میرے بھائی یہ جو راتیں چل رہی ہیں نا میرے اداس بھائیوں, ان راتوں میں میرا اس خدا کی وحدانیت کی طرح یقین ہے کہ اس زمین پہ, اس کرۂ ارض پہ کوئی بجھتی جلتی کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی سلگتی ہوئی موم بتی سے لے کر وہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک, آج جو بھی مسکرا رہا ہے نا وہ صرف مسکرا نہیں رہا, وہ منکر علی کا کلیجہ بھی جلا رہا ہے. پیچھے والوں کو اگر میرے مولا نے ہاتھ دیے ہیں تو تکلیف نہ سمجھیں, تو ہاتھ اٹھا کے نہ رہے حیدری. 4 مصرے آپ کو سناتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں مولا حسین پڑھنا یا مولا عباس. 10 سے 12 منٹ اپنی گھڑیوں پہ ٹائم رکھیں. زندگی باقی, ملاقات باقی. یہ ممبر والے سامعین مجھے داد دیتے ہیں باقی بات. ابرار صاحب آئیے, جلدی آئیے, میرے مولا سلامت رکھیں. مصرع پڑھ رہا ہوں. جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے, جو آ گیا ہے بقا کی نوید. اب آپ آ گیا تو حوصلہ بڑھ گیا, اس کی کو بند کیجئے, مجھے پڑھنا ہے. جو آ گیا ہے ماحول باخدا, زندگی میں پہلی بار انچولی کے اتنا تھکا ہوا دیکھ رہا ہوں اور اتنا ٹھنڈا مجمع دیکھ رہا ہوں. یہ شعر پنجاب میں تب پڑھتا ہوں جب عوام بیچ میں نیچے جائے, لیکن ابتدا میں زندگی میں پہلی بار یہ شعر, اور وہ بھی انچولی پڑھنا پڑ رہا ہے. میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا. میں مصرع پڑھوں, آپ نے یہاں دیکھنا ہے, آپ کو انشاءاللہ مصرع نقش نظر آئے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ مصرع نے کہاں کہاں کیسا کیسا اثر کیا, اور بات سمجھ تب آئے گی جب میں مصرع پڑھ کے شاید اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں گا. آپ چہرے دیکھیے, میں مصرع پڑھ رہا ہوں. جو آ گیا ہے میرے بھائیوں بڑی جلدی سے, جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے, تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے, اور جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی, قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے. جو سمجھ گیا مل کے بولو حیدر حیدر. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. اور بول سکتے سارے کھڑے ہو جائیں, میرے پاس آ جائیں, میں تم کو تھوڑا جشن سنا کے دیکھوں. مل کے بولو حیدر حیدر. جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے, تمام حسن اسی کی خرید. آگے آتے جائیے. تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے, جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی, قسم خدا کی وہ بندہ, قسم خدا کی وہ بندہ. کوئی ہے پلان جشن سننے کا یا بس چھٹی کر رہے ہیں؟ قسم خدا کی وہ بندہ, قسم. ابرار صاحب مجھے دیکھیے, قسم خدا کی وہ بندہ. جشن میں شروع, خدا گواہ میں 10-12 منٹ میں ممبر چھوڑ دوں گا. آپ کو مولا کا واسطہ آپ ایسے سنیے کہ پتہ چلے میرے مولا کی آمد ہو رہی ہے. قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے. ڈائریکٹ 3 شعبان سے بات شروع کر رہا ہوں, نہ لگا تو 4 شعبان پہ بات کریں گے. 4 شعبان پہ بھی داد نہ ملی تو انشاءاللہ آپ اللہ کے حوالے اور میں بھی اللہ کے حوالے, آپ اپنے گھروں کو اور میں انشاءاللہ اپنی فلائٹ کے انتظار میں. قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے. کھڑے میں نے کر دیا, آپ تمام مجھے دیکھ رہے ہیں, اور باخدا میں آپ تمام کو دیکھ رہا ہوں. جن جن ہاتھوں میں موبائل ہیں وہ دوسرا ہاتھ بلند کریں. میں مانگ صرف اتنا رہا ہوں, میرا چھٹا مصرع ایک بار سن لینا. کون ہے حسین, کیا ہے حسین؟ زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں, یا ابھی کورنگی پڑھا یا آپ کے پاس پڑھ رہا ہوں. کچھ خیرات, وہاں تو مجمع کھڑا ہو گیا, یہاں کچھ خیرات, یہاں آلریڈی کھڑا ہے, یہاں کچھ خیرات ہوگی تو جا کے ملیر پڑھیں گے, ورنہ زندگی باقی, ملاقات باقی. یا علی مدد. کون ہے حسین, کیا ہے حسین؟ مصرع کا وزن کیجئے گا. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں,
نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین. زندگی میں پہلی بار پڑھوں میرے بھائیوں, ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگانا. نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین, پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین, خزاں کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین, جمود ذہن پہ تحریک انقلاب حسین. زندگی گزر گئی شاعری سنتے سنتے, مجھے بندہ بتائیے گا جو حسینی ہے وہ ہاتھ کیسے نہیں اٹھاتا. جمود ذہن پہ, جمود ذہن پہ تحریک انقلاب حسین. حسین کون ہے؟ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں اور شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. شرما کے نہیں, ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر. میں اگلا پڑھوں گا پھر اوپر آئیے. عبودیت کا اسے زیب و زین کے, شہادتوں کے خدا کو, شہادتوں کے خدا کو. کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر کھڑے ہو. شہادتوں کے خدا کو عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں. آپ ذاکرین کو سناتے ہیں, میں آج آپ کو سناتا ہوں. شہادتوں کے خدا کو حسین. حسین کیا پریشانی ہے؟ شہادتوں کے خدا کو. لیجیے شعر سنیے. جو اپنے روتے سوتوں کا غم کرنے آیا وہ چلا جائے. میں پھر کہہ رہا ہوں, جس کے اندر کوئی خوشی ہے, میرے مولا حسین تشریف لے آئے ہو میرے بھائیو. اب آج کی رات بھی جو خوش نہیں, اللہ کرے وہ زندگی بھر کبھی خوش نہ ہو. اور جو آج کی رات خوش ہے, میرے مولا اسے اپنے غم کے علاوہ ہر غم سے محفوظ رکھے. شہادتوں کے خدا. ابرار صاحب میرا قد چھوٹا ہے, میں شعر بڑا پڑھ رہا ہوں, بلکہ یہ دیکھ یہ آسمان چھوٹا ہے, علی عباس عسکری شعر بڑا پڑھ رہے ہیں. میری تھکاوٹ نہیں دیکھنی, میرے مصرے کا وزن کرنا ہے. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, حسین کون ہے؟ بعید حد تخیل قریب روح بشر, حسین ہی ہے رسولوں کے معجزوں کا ہنر. بنائے خلقت کونین حرف کن کا اثر, یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر. پھر ادھر دیکھیے گا, یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, یہ سوچنا بھی عبث ہے, کہاں کہاں ہے حسین, جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں. یہ سوچنا بھی عبث ہے. جشن آخر میں تو میں اتنی محنت اس لیے کروں کہ انجام اچھا ہو جائے. یہ سوچنا بھی عبث ہے, کہاں کہاں ہے حسین, جہاں جہاں بھی خدا ہے, جہاں جہاں بھی خدا ہے, جہاں جہاں بھی خدا ہے. کوئی بندہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میں گھر فارغ بیٹھا ہوا تھا تو میں جشن میں آ گیا. ہر بندہ جشن میں آ ہی نہیں سکتا. آتا وہ ہے جسے میرے مولا بلاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے. آئے ہائے, ہاتھوں کا جگاؤ میرے بھائیوں, کا بولو گے. ارے حسین سارا جشن جس بندے نے چپ کر کے سن لیا, اس بندے سے علی عباس عسکری کیا مطالبہ کرے. حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے, کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے. مجھے خود بتاؤ, حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے, کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, بعید عشق بن بو تراب ہوتا ہے, اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے, اگرچہ خون ذرا بھی, اگرچہ خون. یہ میرا محلہ ہے, یہ جتنا کھڑا ہے یہ میرا محلہ ہے. یہ محلہ میرے ساتھ بولے گا تاکہ آپ کو دیکھ کے یہ بولے, اگرچہ خون ذرا بھی خراب, اتنا سا بھی خون خراب ہو تو بندہ حسین کو نہیں مان سکتا. آپ لوگ جو آئے ہیں گھر جا کے کام کرنا, اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, پے خراج طہارت یہ کام کر لینا, ادب سے ماؤں کو جا کر سلام کر لے. یہ چل رہا ہے
भाई साउंड वाले आके दें इनवान करें आकर माले अगर से खून जरा भी खराब होता है। अब आप लेट हो गए, अगले शेर देखिए अब्बास अस्करी का वतीरा ये है कि ये शेर और ये कलाम सुनाते ही उसको है जो शेर सुनने के लिए या मौला का जिक्र सुनने के लिए मछली की तरह तड़प रहा हो, और उसके लिए ज़रूरी यह है कि अब्बास अली अस्करी को हर मिसरे पर ऐसा खिराज चाहिए होता है जो खिराज मौला हुसैन का हक बनता है। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारा लगाए तो उसके बदले में कुछ ना कुछ मेरे देना तो बनता है। कराची का भी उधार मैंने रखा तो नहीं। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। अब नारा मैं लगाता हूँ, खुदारा नारा मैं लगाऊंगा और हर बंदा जवाब दे, मौला का वास्ता। लेकिन नारा तब लगाऊंगा पहले 6 मिसरे पढ़ूंगा, उसके बाद मैं नारा लगाऊंगा और माजरत के साथ हर बंदा वाजिब समझ के हाथ उठाए। साहिबान मिंबर तवज्जो मेरी तरफ करें। नारा लगाने से पहले मैं 6 मिसरे पढ़ रहा हूँ और दुनिया में ऐलान कर रहा हूँ, जहाँ के मुफलिस और नादार जल्द आ जाओ, फिजा हुई है गौहर बार जल्द आ जाओ, लगाओ देर न ज़ुनहार जल्द आ जाओ, अरे अभी खुला है ये दरबार जल्द आ जाओ, अभी खुला है, अभी खुला, हाथों को बुलंद करो, अभी खुला है ये दरबार, अभी खुला है ये दरबार, अभी खुला है ये दरबार, जल्द आ जाओ ज़माने वालों, जल्द आ जाओ। उसकी वजह ये है हर एक चादर गुर्बत सिमटने वाली है, मेरे हुसैन की खैरात बटने वाली है। मिलके बोलो नारे हैदरी। हर एक चादर गुर्बत सिमटने वाली है, मेरे हुसैन की खैरात, मेरे हुसैन की क्या हो गया, मेरे हुसैन की खैरात, मेरे हुसैन की। बिल्कुल मैं आखिर में आ गया, मेरे बाद ये केक की बरामदगी होगी और आप तमाम में टूटेगा। मेरे मौला हमेशा आपको सलामत रखें, मेरे हुसैन की खैरात। सर जी नजर का भी है तमाम मैं करवाता हूँ, मैं आप क्या करता था, यहाँ नजर की बरामदगी होगी, यानी ये भी एक तबर्रुक बन गया है। बस ठीक है, आप नजर किए बगैर नहीं जाइएगा और आपने जाना वैसे भी नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं मौला सलामत रखें। लेकिन ये केक मेरे होते हुए नहीं काटना, मौला का वास्ता। मेरा पंजाब का बहुत बुरा तजुर्बा है, वहाँ पे मोमिन केक पे ऐसे टूटते हैं कमीज भी उतार के ले जाते हैं। मौला आपको सलामत रखे। मेरी गुजारिश समझ आ रही है, मेरे हुसैन की खैरात बटने वाली है, मेरे हुसैन की खैरात। चेक वाली शर्ट, इतनी अच्छी शर्ट पहन के बंदा चुप अच्छा उच वैसे भी नहीं लगता। अगर ये शर्ट पहन के दाद नहीं देनी तो मेरे भाई उतार के मुझे दे दे। मैं मेरे हुसैन की एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देके जा रहा हूँ, बहुत बड़ा। मेरे शिया सुन्नी भाई साथ बैठे हैं, अब खुद आ रहा, जरा सी स्पीड को तेज करो। एक तसव्वुर दे दिया गया, एक ख्याल छोड़ दिया गया शिया सुन्नी दोनों भाइयों में कि गैरुल्लाह का तसव्वुर नमाज को बातिल करता है। दौरान नमाज गैरुल्लाह का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जो कहते हैं नमाज के दौरान गैरुल्लाह का तसव्वुर नमाज को तोड़ता है, जो भी बोला उसका शुक्रिया। अब इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। 1400 साल पहले ये फ्रंट वाला मजमा हुआ क्या? हुसैन इब्ने अली था, हुसैन इब्ने अली था, उसूल तक पहुंचा, इबादत नबवी के शुमूल तक पहुंचा, इबादत नबवी के शुमूल तक पहुंचा, ख्याल सजदा रब के हुसूल तक पहुंचा, और सफों को चीर के पुश्ते रसूल तक पहुंचा। सफों को चीर के, एक मिनट, सफों को चीर के, बहुत बड़ी बात, बहुत आराम से कर रहा हूं और इसके बाद डायरेक्ट मौला बात शुरू कर रहा हूं। सफों को चीर के पुश्ते रसूल तक पहुंचा। अब दुनिया वालों मुझे खुद बताओ, अगर तसव्वुर शाहे हिजाज बातिल है तो फिर कहो कि नबी की नमाज बातिल है।
اپنی سپیڈ تیز کیجئے. میں 3 شبان سے جمپ لے کے 4 شبان پہ آ رہا ہوں. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. اور پھر میرے بعد انشاءاللہ سب سے بڑا دنیا کا ذاکر, دنیا کا سب سے بڑا خطیب انشاءاللہ لنگر امام حسین علیہ السلام, جس پہ سب سے زیادہ مجمع آتا ہے, وہ خطاب فرمائیں گے. آپ تمام سنیے گا. 10 محرم 61 ہجری, کربلا کا میدان, علی کا علی بیٹا آ گیا 10 لاکھ کے سامنے. بھیا اسے ذرا پیچھے کیجئے گا, اس کی آواز خراب کر کے اوپر لے جائیں, بے شک زوم کر لیں. علی کا علی بیٹا آ گیا 10 لاکھ کے سامنے, اور 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس نے. میں آپ کو چیک کر رہا ہوں, ماحول بنا مولا عباس والا تو نظم آدھی پڑھوں گا, نہ بنا تو یہی کہ ایک پہ چھری پھیر کے اپنے راستے, میں آپ اپنے راستے. 10 لاکھ کے سامنے میرے مولا غازی نے کمیل مجھے دیکھنا میرے بھائی, تلوار نکالی, تلوار نکال کر کربلا کی ریت پہ ایک لکیر کھینچی, لکیر کھینچ کے میرے مولا عباس نے ایک تماچا مارا. وہ تماچا, اب مجھے دیکھیے گا, میں بڑی جلدی مصرع بتا رہا ہوں, اور یہ بتائیں کہ غازی مولا کی مودت کہاں کہاں سینوں میں دھڑک رہی ہے. لکیر کھینچ کے عباس 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں, یہ بات یاد رکھنا, لکیر نہیں ڈالی, میں نے فیصلہ کیا, وہاں لبادے الگ ہیں, یہاں لبادے الگ, تیرے ارادے الگ ہیں, میرے ارادے الگ. لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے, امام زادے الگ ہیں, حرام زادے. امام زادے الگ ہیں, حرام زادے. بولو یار, جو ڈر گیا وہ رہنے دے. ارے زندگی غازی کی امانت ہے, جب تک میرے مولا نے چاہا ہے جینا ہی جینا ہے, علی علی کرنا ہی کرنا ہے, پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں. 10 لاکھ کے سامنے آ گئے میرے مولا, 160 بند ہیں, خود مسدس ہے, میں اس میں سے گن کے 3 آپ کو سنا رہا ہوں, اس کے بعد میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. راضی رہیے گا, میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آئے, قبول فرمائیں. لیکن پلیز آخر میں آپ کا مہمان ہوں, میں پاکستان کے کس کونے سے اٹھ کے آیا, خدا کی قسم صبح کی پوری فلائٹ مہربانی جاؤں گا کہ ایک بات کی تھی ذکر ممبر پہ رکھ کے, اور کراچی میں باز آئے ہو گئی, اسے ضائع نہ کرنا. 15 سیکنڈ کی بات سنو, اصول بتا رہا ہوں. جب بھی کوئی بڑا, مضمون ذہن میں رکھنا, مولا عباس پڑھ رہا ہوں, جب بھی کوئی بڑا کسی بھی چھوٹے کو بلائے, چھوٹے کی زبان سے پہلا لفظ نکلتا ہے جی. کیا نکلتا ہے؟ چھوٹے کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں میرے جوان بھائیوں, وہ علم جہاں جہاں پہ بھی پوری انجولی میں لگے ہوئے ہیں, یہ علم حضرت عباس نہیں, اسے مولا غازی کا ابھی پہرا سمجھنا. میرے مولا غازی دیکھ رہے ہیں, میں مصرع پڑھ رہا ہوں. چھوٹے کی نظم شروع ہو گئی ہے. چھوٹے کی زبان سے سب سے پہلا لفظ بڑے کے بلانے کے بعد نکلتا ہے جی. خیام حسینی سے علموں والا بادشاہ, پنجتن کا غرور بن کے, زمین و آسمان محو دید تھے, کوئی اکلوتا شہزادہ جا رہا تھا, آ کر ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا, اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا. علی کے لال نے چاہا کہ میں 10 لاکھ سے کچھ کلام کروں, لیکن فاصلہ بہت زیادہ تھا, ابھی میرے مولا آگے نہیں گئے, ابھی اسی ٹیلے پہ کھڑے تھے. بڑا بلائے, چھوٹا کہتا ہے جی. یا بندے کو چھٹی ہے, ابھی بندوں میں سے نیچے بیٹھ جائے. اگر میری نظر میں آ گیا میرے مولا عباس کا نوکر, اس نے ہاتھ نہ اٹھایا تو میں مولا کی بارگاہ میں اس کے ہاتھوں کا گیلا کروں گا. چھوٹا سب سے پہلے کہتا ہے جی. مولا عباس ماہر ہے, ہوا کیا؟ آسمان تک جو گئی شیر نیستہ کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. جلدی 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 مل کے بولے حیدر حیدر. آسمان تک, جلدی میرے بھائیو, آسمان تک جو گئی شیر نیستہ کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا, ملک الموت نے گھبرا کے کہا. لہجہ غیظ میں
بولا یہ حسینی جرار، لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار، ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار۔ ملک الموت نے کہا جی بادشاہ سن رہا ہوں، میں زور لگاتا ہوں پھر میں نیچے آ جاتا ہوں۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ آپ سے زیادہ میں تھکم ہوں، دن رات کے سفر ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کرنٹ ہوتا ہے۔ میں اکثر ممبروں پہ کہتا ہوں یہ جو کرنٹ ہوتا ہے نا، یہ کرنٹ ہوتا ہے، اسے ہیٹر میں لگاؤ گے تو گرمی نکلے گی، اسے اے سی میں لگاؤ گے تو سردی نکلے گی۔ کرنٹ ایک ہوتا ہے، سامنے سے ظرف بدل جاتا ہے۔ اور علی کی ولایت میں بھی کرنٹ ہوتا ہے، حلالی سنے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حرامی سنے تو دل جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ میں مولا عباس کا نہر پہ جانا بتا رہا ہوں۔ اور میرے جوان بھائیو، جوانیاں نصیب ہوں تمہیں، لیکن خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے مضمون پڑھے ہیں، میں نے ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھا، خدا کی قسم میں نے ایسا پروٹوکول نہیں دیکھا۔ مولا کا واسطہ، میرے مولا عباس فرما رہے ہیں سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار۔ ملک الموت نے کہا سنو میرے مولا غازی پپھرے، اور پھر شیر کی طرح گرجے، گرج کے فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا بدل کرنے والا؟ جاؤ، 2 شعر میں مزید پڑھوں گا، ان 2 شعروں کے بعد میں ممبر پہ نہیں ہوں۔ مولا کا واسطہ میرا سفر برباد نہ کرنا، جاؤ دریا پہ خبر کر دو۔ اب یہ وقت نہیں کہ کوئی جشن والی خطابت کی جائے، ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں۔ پھر ہوا کیا؟ یہ خبر سن کے جب خوف کا بادل چھایا، ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا، بدحواسی میں بن سعد نہیں چلایا، ارے نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا، نہر سے بھاگ چلو نہر سے بھاگ چلو، درمیان والے ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگاؤ، ارے نہر سے بھاگ چلو نہر سے بھاگ چلو۔ جمیل بندہ بتا کیمرہ پھیر کے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، نہر سے بھاگ چلو۔ عمران صاحب غالب آپ نے مجھ سے بہت زیادہ پڑھے ہیں، فارسی زبان کا ایک لفظ ہے روبا، روبا کہتے ہیں لومڑی کو، جو ڈر گیا وہ رہنے دے، فارسی میں روبا لومڑی کو کہتے ہیں۔ میرے مولا پاس آ رہے ہیں، بدحواسی میں بن سعد نہیں چلایا، نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا۔ فوج نے کہا کیوں؟ ابن سعد نے کہا سیدھی سی بات ہے، ہمارا بھاگنا بنتا ہے کیونکہ وہ غازی ہے، سر کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں، شیر آتا ہے تو روبا چلے جاتے۔ مل کے بولا حیدر حیدر، شیر آتا ہے، شیر نہ نعرے کا ٹائم میں دیتا ہوں، شیر آتا ہے تو روبا۔ اب مجھے ایک اشارہ کرنا ہے مولا کا واسطہ، یہ اشارہ پورے پاکستان میں ضائع ہو جائے مجھے دکھ نہیں، اس مجمع میں اہل زبان لوگوں میں ضائع ہو تو خدا کی قسم میرا قتل ہے۔ شیر آتا ہے تو روباہ اشارہ، چوتھے مصرے پہ وہ اشارہ ہی پورا قصیدہ ہے۔ روباہ چلے جاتے ہیں، میرے مولا عباس میدان میں آئے، ماحول کیا تھا؟ پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو، پہرے داروں کی صدا تھی، پہرے داروں، درمیان والا مجمع، مجھے چوتھے مصرے پہ ہر ہاتھ بلند چاہیے، اوپر رکھیے، پہرے داروں کی، پہرے داروں، تمہیں کیمرہ ادھر کرنا ہے، کوئی فائدہ نہیں آئی فون 14 کا اگر یہاں بندہ نہ بتا سکو۔ پہرے داروں، مجھے دیکھ عباس آیا، ہوا کیا؟ پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو، اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو، اب یہ فریاد، یہ نوحہ، یہ دہائی چھوڑو، ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا، کلائی چھوڑو، کلائی، ہاتھ اوپر ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے نہیں، میں 1 منٹ کا مہمان ہوں، اب مجھے سننا، اب سننا، وقت ہے بھاگ نکلنے کا، خدا کی قسم میں مولا عباس میدان میں آتے دکھاؤں، وقت ہے بھاگ نکلنے کا، کلائی چھوڑو۔ فوج نے کہا ابن، ہاتھ اوپر کرو یار، ابن سعد کہاں بھاگ رہا ہے؟ ابن سعد نے کہا سامنے غازی ہے، اسے ہلکا نہ لینا، غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا، پرندوں کی طرح، پرندوں کی طرح، پرندوں کی طرح۔ آخری 6 مصرے، آخری 6 لائنیں، اس چھری کی دھار تیز کیجئے جس نے کیک پہ چلنا ہے، مکی نے میری نوکری، غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو۔ آخری 6 مصرے زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو 12-13 شعبان میں سلام کریں گے۔ میرے مولا پاس آئے میدان میں،
10 लाख की आंख में आंख डाली। अली के लाल ने चाहा कि मैं कुछ कलाम करूं। अली का लाल अपने घोड़े की जीन पे खड़ा हो गया। अपने घोड़े की जीन पे खड़े होके यमीन से यसार तक निगाह दौड़ाई। निगाह दौड़ाने की देर थी, 9-10 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई। अली के लाल ने तलवार नहीं चलाई, एक जुमला कह के खुदा की कसम मेरे मौला जंग जीत के अपने साथ ले गए बड़े आराम से। खतीब मिंबर सलूनी का बेटा है ना, जानता है बात कैसे करनी है। घोड़े की जीन पे खड़े होके ऐसे पेशानी पे हाथ रख के फरमाते हैं, शामियों तुम तो ये बता नहीं सकते कि तुम कौन हो। अरे तुम तो ये, कितना गहरा जुमला था। मुझे पूरी तवक्को थी आप दुआओं से नवाजेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, दिल टूटते रहते हैं। तुम तो ये बता नहीं सकते कि तुम कौन हो। मुझसे सुनो, मैं कौन हूँ। मेरा नाम अब्बास है, मैं हैदर कर्रार का बेटा हूँ, मैं शेर खुदा का शेर हूँ। किसी खुश फहमी में ना रहना, ये बात याद रखना। तुम 9 लाख हो या 10 लाख, तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए गाजी को फकत जनाजे की नीयत करनी पड़ेगी। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। जुमला अगला कबूल। अरे तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए अब्बास को सिर्फ जनाजे की नीयत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम खुदा का शुक्र अदा करो, गाजी की मजबूरी है, तुम हरामियों का जनाजा ही हराम हो गया। अरे तुम्हारा जरा कराची जागो जागो जागो। पता नहीं 3 शबान फिर किसके नसीब में है, किसके नसीब में नहीं। मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। फरमाया तुम्हारा जनाजा हराम हो गया। फिर अली के शेर ने ढूंढा, पता नहीं अगले साल मैं भी पढ़ूं या ना पढ़ूं, जितना ये भाई होने का मेरे पे हक दिलाते हैं। फिर अली के लाल ने उन सफों में शेमर को ढूंढा। फरमाया शेमर छुप नहीं, आगे आ। वो आगे आया, उसकी आंख में आंख डाली। खुदा की कसम अली का शेर बिफरा। मेरे मौला जलाल में आके फरमाते, शेमर बुज़दिल सिपाहे जौर मंगा और मंगा। शेमर बुज़दिल, मैं बता नहीं सकता मुझे कितने मैसेजेस इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट पे आए हैं कि सिर्फ ये नज़म पढ़नी है, इस नज़म को और हासिल है नज़म से। अरे शिमरे बुज़दिल सिपाहे जौर मंगा और मंगा, देर किस बात की फिलफौर मंगा और मंगा। ओए अपने अंजाम पे कर गौर, मंगा और मंगा। अब मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा। अरे मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा और मंगा और मुझसे लड़ना है तो फौज और। अब ये मजमा सारा ही खड़ा है, मैं इन्हें क्या कहूं कि ये पांव पे खड़े हो। मैं मिसरा पढ़ रहा हूं, ये आसमान खुदा की कसम झूमता हुआ दिखाई देगा। फौज और मंगा और मंगा। शिमर ने हाथ बांध के कहा, गाजी ये 10 लाख का लश्कर है, क्या ये कम है जो तू कह रहा है और मंगा। और खुदा की कसम अली का शेर बिफरा। फरमाते नाम गाजी है, 10 लाख न सुना, ये बात याद रखी। और इसलिए मंगा कि